السلام علیکم. میں اپنا یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق خون کا بدلہ پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں. تو اس میں لوک کہانی کے مفہوم اور روایت سے متعارف کروایا گیا ہے کہ لوک کہانی کسے کہا جاتا ہے. یہ کہانی اپنے علاقے اور خطے کے معاشرتی اور مذہبی روایات اور رویوں کی عکاسی کرتی ہے، اور اس میں ایک اہم سبق جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے اور درگزر کرنے کے جذبات کو پروان چڑھایا جائے، کیونکہ معاف کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور جب ہم معاف کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھیں گے تو ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. تو کوشش کریں کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیں. خاص الفاظ: لت پت یعنی بھرا ہوا، حجرہ کمرہ، نڈھال بے حال، نقاہت کمزوری، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ، ملال دکھ، غافل لاپرواہ، بدبخت بدنصیب، مہلک ہلاک کر دینے والا، جان لیوا، رفع دور کرنا، دستور رواج، کاری گہرا، ندامت شرمندگی، آرزو خواہش، انتقام بدلہ، حسرت ناکام خواہش، بپھرا ہوا غصے میں سخت ناراض. مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا، یعنی وہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اپنے حجرے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا. گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے، یعنی وہ سب اس کے حجرے کے اندر اکٹھے ہوئے تھے. اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی، یعنی غم کی وجہ سے وہ بے حال تھی، ان کی حالت بے انتہا خراب تھی. مراد خان کی حالت لحظہ بلحظہ خراب ہوتی جا رہی تھی. لحظہ بلحظہ یعنی آہستہ آہستہ، لمحہ بلمحہ اس کی حالت مزید خراب سے خراب تر ہو رہی تھی اور وہ زندگی سے دور جا رہا تھا. زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی، یعنی اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکا. نقاہت یعنی کمزوری کی وجہ سے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور کوئی بھی لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا. آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا. سب لوگ خاموش ہو گئے، یعنی چپ ہو گئے. اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا، یعنی برداشت کی، بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے شوہر اور اپنے والد کی بات سن سکیں. سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی. توجہ یعنی دھیان. کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا. وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، یعنی بڑی مدھم آواز میں، بڑی ہلکی آواز میں: دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے. وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ دشمن نے جو کرنا تھا وہ کر چکا، اور مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، یعنی بہت اونچی آواز سے رونے لگیں. مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا. اس نے کہا: میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں، یعنی ایسی خواہش لیے جا رہا ہوں جو شاید پوری نہ ہو سکے. کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا. کاش یہاں پر بیٹا حرف تمنا ہے. جو میرے خون کا بدلہ لیتا، یعنی میرا انتقام لے لیتا. جو مجھے قتل کیا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو وہ میرا بدلہ لے کر میری روح کو پرسکون کر دیتا. تو میری بے چین روح کو سکون ملتا. بے چین یعنی پریشان، سکون ملتا یعنی خوشی اور راحت ملتی. لیکن افسوس، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو اسے اس چیز کا دکھ تھا کہ اس کی کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس کا انتقام لے سکے، اس کا بدلہ لے سکے، اور اس وجہ سے مراد خان بہت دکھی تھا، اور اس چیز کا اس نے اظہار اپنی مرتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی سے بھی کیا. یہ سن کر مراد خان کی بیٹی سپن گل اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار
لپٹ گئی اور کہنے لگی، دیوانہ یعنی پاگلوں کی طرح وہ رو رہی تھی، اور یہ دکھ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے والد اتنی قسم پرسی کی حالت میں اتنے دکھی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ تو اس حالت میں اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا کہ آپ سکون کی نیند سو جائیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بے شک آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں بیٹی ہوں، لیکن میں بیٹوں کی طرح بن کر دکھاؤں گی، اور میں بھی آپ کے خون کا بدلہ لوں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ میں بیٹی ہونے کے باوجود آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گی اور آپ کے خون کا بدلہ لوں گی۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی، اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ تو تمام لوگ اس کے حوصلے اور اس کی ہمت کی داد دینے لگے کہ اس نے بیٹی ہو کر بھی اپنے باپ کو پرسکون کر دیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنا وعدے کو نہ بھولی، یعنی اس نے اپنا وعدہ فراموش نہ کیا۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی، یعنی وہ شخص جو انہیں قتل کر کے بھاگ گیا تھا وہ اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا، اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، یعنی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے والد کو قتل کرنے والا کون تھا اور اسے قتل کرنے کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، یعنی بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی، یعنی اس کا جوش و ولولہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا گیا۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، یعنی حسین ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، یعنی ترس کھاؤ۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، فراموش کر چکی تھی۔ اس کے ذہن پر صرف بدلہ سوار تھا۔ اپنے مرتے ہوئے باپ کے آخری الفاظ اور آخری تمنا اس کے ذہن میں گونجتی رہتی تھی۔ اپنے مرتے ہوئے باپ کا چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی، یعنی لاپرواہ ہو گئی تھی، اور وہ صرف اور صرف اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ لینا چاہتی تھی، اس سے انتقام لے لینا چاہتی تھی، اور اس بدلے کی دھن میں وہ اپنی دن اور رات سے غافل ہو گئی تھی۔ وہ لاپرواہ ہو چکی تھی، اسے اپنے دن رات کا ہوش نہیں تھا، اپنی ماں کی خدمت کا ہوش نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی ماں کتنی پریشان ہے، کتنی دکھی ہے، اور یہ تمام باتیں اس کی برداشت سے باہر تھیں، لیکن وہ کیا کرتی، وہ بے بس تھی۔ وہ اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا گیا وعدہ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور انہیں بآسانی سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔